وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 43-44، درس کا نمبر ہے 1978. آج کا موضوع، کیا ہم نے حاصل دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. اور جو خدا کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 43. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے، رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وکان بالمؤمنین رحیمہ، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. سامعین اکرام، سورہ احزاب ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بنیادی نصیحتیں ہیں، اور گزشتہ جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو، ہر دم اللہ کی یاد میں رہو، اور اس کی صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو.
اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے اس پہ میں نے بات کی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت یعنی ہمارے لیے، دیکھیں یہ آیت نمبر 41 سے یہ مضمون شروع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہاں سے یعنی ایمان والے مخاطب ہیں۔ اچھا، آج کا جو سبق ہے هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت، دیکھیں صلاۃ جو ہے تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں۔ ان اللہ، مثال کے طور پہ وہ دوسری آیت ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یہاں پہ تو یصلی علیکم ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ اللہ کی عطا سے میں بات کروں گا، لیکن یعنی صلاۃ، دیکھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیج رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے فرشتے بھی، تو اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو اس کا معنی تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ہم جب کرتے ہیں، انسان یعنی ہم مومن جب درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی، اے اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرما، تو رحمت نازل فرما، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں رحمت، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ رحمت جو ہے بھجوانا یا نہ بھجوانا یہ اللہ کا کام ہے، سارے خزانوں کا مالک تو وہی ہے۔ رحمت یا عذاب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، رحمت اور عذاب، رحمت یا لعنت، یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں نا۔ دیکھیں دنیا میں، یہ میں مطلب آپ کو کہوں کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو یہ تو یا تو یہ اپنی یعنی اپنے جو عقیدہ یہ بناتا ہے دنیا میں رہنے کا نظریہ، عقیدہ، یا جو بھی یہ جس سوچ کے تحت یہ زندگی گزارتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، تو یا تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے یا اللہ کا غضب کا یہ شکار ہو جاتا ہے۔ یا تو یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے گا تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جائے گا، یا یہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، دنیا کو منزل بنا لے گا، جیسے کہ آج ہم سب مسلمان جو برائے نام مسلمان ہیں وہ بھٹکے میں ہیں، دنیا ہماری منزل ہے، اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے۔ تو اس میں تو رحمتوں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اللہ کی ہم لعنت اور غضب کے مستحق ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہم تو سچ نہیں بول رہے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، عمل سے تو ہم اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے یعنی کلمہ طیبہ کے کہنے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ نماز میں آ کے ہم تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر، اور حقیقت میں ہم ساری زندگی جو ہے نفس کی بڑائی، اپنی بڑائی، آپ دیکھ لیں نا آپ کو اپنی عزت، اپنی انا، اپنی حیثیت کتنا پیاری ہے۔ آپ اپنی عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس بات پہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو زبان سے تو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اشہدو
اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ آپ پڑھتے ہیں نا زبان سے، عمل سے یعنی آپ کا عمل اس کے خلاف ہے، مطلب آپ جھوٹ بول لیں، ہمارے سارے جو زبانی باتیں ہیں وہ جھوٹی ہیں، اور جب آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو وہ تو سارے کا سارا جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار المہلک، سب جھوٹ۔ آپ ذرا محسوس تو کریں نا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جب کلمے کے تقاضے کے خلاف آپ زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی پھر جو بھی یعنی ذکر، اذکار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب باطل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی صورت میں اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منافقین کے بارے میں اولئک لم یؤمنوا، ان کا تو یقین ہی نہیں ہے، منافقین مدینہ کا یا آج کے منافقین کا۔ ہمارا تو ایمان نہیں ہے، نہ اللہ کی توحید پر ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے، نہ آخرت پہ حقیقی طور پہ۔ دیکھیں ہم تو منزل بھٹک گئے نا، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں، تو ہم تو منزل بھٹکے ہوئے ہیں، ہم بہک گئے ہیں، ہم ضالون میں ہیں، ہم غافلین کا ٹولہ ہیں آج کا جو مسلمان ہے۔ دیکھیں مجھے کوئی شوق تو نہیں ہے کہ خواہ ایسی کڑوی کسیلی باتیں آپ کو کون، اور آپ بھی کوئی بدمزہ تو نہیں ہوتے، بس آپ لطف لیتے رہتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، لگے رہو، اس کو لگے رہنے دو۔ یعنی ہمارا رویہ اصلاح کا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں یا اللہ کی لعنت اور اس کے غضب میں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور خواری ان پر لازم کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہی بات آج ہم پر ہے۔ ذالک، یہ کیوں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ جو بھی نافرمانی کا اور سرکشی کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا مستحق بنائے گا۔ دیکھیں اس میں بالکل آپ کو کلیئر طور پہ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی میں مشکل الفاظ بھی نہیں استعمال کر رہا، کوئی غلو بھی نہیں کر رہا، حد سے تجاوز۔ یہ تو قرآن کی باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں 3 فتوے اللہ تعالیٰ نے لگائے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ کافر ہے، عملی طور پہ وہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ نافرمان ہے اللہ کا۔ یہ ساری صفات ہم پر سیٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی رویہ یعنی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ آج کا جو سبق ہے هو الذی یصلی علیکم، یہ بہت امید افزا بات ہے اور بہت ہی یعنی اس میں خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی رحمتیں بھجواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جو بھی اس کے فرما بردار اور مطیع بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے، ہمہ وقت، ہر وقت وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے اللہ سے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
تاکہ آپ کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ اور کیوں نہ ہو، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں پر تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں رحیم کی صفت ہے، رحیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا۔ ایک تو صفت رحمانیت ہے کہ بلا امتیاز اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں سب پر اپنی رحمتیں، سورج سب پر روشنی دے رہا ہے، سب کو روشنی دے رہا ہے، رات سب پر چھا رہی ہے، بارش سب پہ برس رہی ہے، دنیا کی مال و دولت بلا امتیاز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جو بھی نصیب میں ہے جس کا۔ لیکن ایک ہوتی ہے رحمت، خاص رحمت، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کریں گے اس کے مطابق من جدہ وجدہ، جو کوشش کی جس کے لیے آپ کوشش کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ دوسری جگہ وہ آیت ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے کہ جس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ہم اللہ کا غصہ، آج کا مسلمان جو ہے برائے نام، یہ اللہ کا غضب اور غصہ کمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ ظاہر کے لیے یہ ساری تگ و دو اور محنت یہ ظاہر کے لیے کر رہا ہے، ظاہر ظاہر اور ظاہر۔ تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ہمیں ہماری زندگی اور موت تو اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے تھی۔ اور مومن جو ہے وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بھائی میری تو ساری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اور وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، ہمیں اس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ حکم ہے اللہ کا کہ اس کے سوا ہم کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور مومن جو ہے دیکھیں زبان حال سے یہ بات کہتا ہے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، انسان یا تو یکسو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم یکسو ہیں، حنیف ہیں، لیکن دنیا کے لیے، اور کوئی ہمیں خیال ہی نہیں ہے اور کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے داعی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ دیکھیں یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 43، یہ بہت یعنی اس کا کیا کہنا، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو میں تم پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما رہا ہوں، والذی یصلی علیکم، اور میرے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی کے دائرے میں آ جاؤ۔ اور یہ بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ہدایت نہ ہوتی تو ہمیں، یا پیغمبر نہ آتے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ یعنی انسان تو اندھیرے میں، دیکھیں یہ بنیادی طور پہ آپ بات میں، ہدایت آئی اس لیے ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ روشنی۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہ جو آیت نمبر 45 ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ۔
چمکتا ہوا. تو نور قرآن، نور والا پیغمبر، پھر پیغمبر کے جو امتی ہیں وہ بھی نور والے ہیں، کیونکہ وہ نورانی لوگ ہیں، نورانی لوگ ہیں، وہ روشنی دینے والے ہیں، انہوں نے روشنی کما لی ہے. پھر آپ کو ان کی روشنی میں پھر چلنا پڑے گا. بہرحال آج کی جو آیت ہے وہ اس پہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے. اور میں آپ کو تو لالچ تو دلا رہا ہوں کہ آپ نے کیوں روشنی سے منہ موڑا ہوا ہے؟ آپ حق کے طالب کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے کیوں اپنے آپ کو محض دنیا کا طالب بنا لیا ہے؟ آپ کو اپنا رخ پھیرنا چاہیے اللہ کی طرف. آپ کو رجوع اللہ کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، اور پھر ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اب تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے گا. سورہ بقرہ میں یہ بالکل واضح طور پہ آیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. زیر زبر کا فرق نہیں ہے، وہاں بھی من الظلمات الی النور اور یہاں بھی من الظلمات الی النور، زیر زبر کا فرق نہیں ہے. تو یہ ایمان والے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ دوست بن جاتا ہے، کارساز مولا بن جاتا ہے. تو پھر وہ پھر اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ یقین کر لیا آپ نے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، ایک رہنما کی رہنمائی میں اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور شروع کر دیا تو اب آپ صاحب ایمان ہیں. اب جتنا بھی آپ وقت گزاریں گے اللہ کی یاد میں، جو کہ میں نے ابھی بیان کیا نا اللہ کی یاد کے بارے میں، تو جتنا بھی آپ وقت گزاریں گے تو آپ کی روشنی زیادہ ہوتی رہے گی. ہر عمل سے آپ کا ہر عمل نور، اس سے نور بنے گا اور وہ آپ کے اندر ہوگا، اور ہر عمل آپ کا آپ کو اگلے درجے میں پہنچائے گا. یہ ایک سفر کا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر جب ایمان لے آتا ہے انسان اور رسول کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق جب یہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو یہ دراصل نورانی راستے پر رواں دواں ہو جاتا ہے، اور ہر عمل اس کے نور میں اضافہ کرتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. میں آپ کو ایک آیت اور بھی سنا دیتا ہوں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف کلمہ طیبہ، الیہ یصعد الکلم، پاک بات اللہ کی طرف چڑھتی ہے، اور چڑھاتا کون ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اس پاک بات کو اوپر چڑھاتا ہے. بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ نے منزل اللہ کو بنا لیا اور راہ مستقیم پر آپ چلنے لگے تو یہ آپ نے نورانی راستے کو چن لیا. اب آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. ہر عمل سے نور بنے گا، اور آپ کا نورانی آپ کے نور جو دیکھیں ایک بات میں یہاں پہ رک کے کہوں گا، انسان نور کمانے کے لیے آیا ہے کہ دنیا سے یہ نور لے جائے، اور پھر وہ مضمون یاد کریں جب مومن جو ہے ان کا نور جو ہے ان کے دائیں بائیں، یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم،
یوم تری المؤمنون یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو ہے، یہ نور جو آپ یہاں سے لے جائیں گے وہاں پھر آپ کے آگے اور دائیں جو ہے وہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ یہ نور کمانے کے لیے ہم آئے ہیں یہاں، ہم نے نورانی بننا ہے، ہم اندھیروں کے باسی ہیں۔ لیکن جب آپ نور کو قبول کر لیتے ہیں، نور کیا ہے؟ قرآن، اور نور والا پیغمبر، اور نور والے جو پیغمبر کے سچے امتی ہیں، نائبین رسول ہیں، یہ بھی نور والے ہیں۔ تو جب ان کی پیروی آپ شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں پیروی اطاعت اللہ کی ہے اور راستہ مصطفیٰ کا ہے، اور جو بھی مصطفیٰ کے راستے پر چل رہا ہے وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اور آپ ان کے پیچھے چل لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اس میں دوسری کوئی خاص پیچیدگی تو ہے نہیں۔ اطاعت صرف اللہ کی ہے، پھر رسول اس کا ذریعہ ہے، اطاعت رسول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور آج اگر کوئی ایک سچا شخص آپ کو مل جائے جو کہ رسول کے راستے پر ہے تو آپ اس کے راستے پر چل پڑیں۔ دیکھیں مسئلہ بس بندگی رب ہے، فقط توحید، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، معبود دو نہیں ہے۔ اللہ کا حکم رسول دے گا، رسول کا حکم جب مانیں گے تو آپ نے اللہ کا حکم مان لیا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اب یہ تو حقیقت ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب فرشتوں کی دعا کون ہے، ان کو کس نے سکھائی ہے، ان کو حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، سب کام تو اللہ نے کیا ہے۔ تو جب فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ تو مقبول دعا ہوگی۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ تعالیٰ آپ اللہ کی رحمت کے یعنی خاص رحمتیں آپ کے لیے ہیں، اے مومنوں، مرد ہو یا عورت، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اس میں جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو آپ تاریکیوں سے روشنی کی طرف جائیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، یہاں لیخرجکم ہے، وہاں یخرجہم، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور کیوں نہ ہو، وہ تو مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بہت بڑا باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ کوئی خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ ہونی چاہیے۔ رب کی طرف سے سلام سورہ یاسین میں ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ جو مومن ہیں ان کو ان کی طرف رب کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر آپ مجرم نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے سلامتی ہے، آپ کے لیے نور ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ دیکھیں دنیا کا اگر مغالطہ آپ کو لگ گیا اور آپ نے پسند کر لیا دنیا کے مغالطے کو، جیسے کہ ہم نے پسند کر لیا ہے، ہم اس دھوکے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں یہی چیزیں محبوب ہیں، بس جو نظر آ رہی ہیں یہی محبوب ہے، یہی مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے ہمارا۔ تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ آپ اندھیرے آپ کے دیکھیں جب آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، اب آپ کی جو تاریکی ہے ظلمات فوق بعد، ظلمات یعنی ایک تو نور و لا نور ہے سورہ نور میں، پھر ظلمات کے اوپر ظلمات ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا پھر آپ کے اندھیروں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔
یہ بات نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ. اگر آپ نے ظاہر کو مقصود بنا لیا اور زندگی ظاہر کے لیے وقف کر دی جیسا کہ آج ہم نے کیا ہوا ہے، اب آپ کی تاریکیوں میں اضافہ ہوگا، آپ کے دل پر زنگ لگنا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل پر تالے لگ جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ختم اللہ علی قلوبہم کلا بران علی قلوبہم، اور آپ کا دل سخت ہو جائے گا. وجعلنا قلوبہم قاسیہ. بنو، یہ 3 قبیلے تھے مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ باوجود پہچاننے کے انہوں نے حضور کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا، جیسا کہ آج ہم نے اپنایا ہوا ہے. آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی نہیں گزار رہے. ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہ اللہ کی ماننی ہے، نہ قرآن کی ماننی ہے، نہ رسول کی ماننی ہے. آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، اپنی ساری ذہنی کیفیت کو آپ دیکھ لیں نا. آپ کیوں جی رہے ہیں؟ کس لیے جی رہے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ دنیا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما. جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.